دوسرا اس کا جو منقولی ثبوت ہے وہ ہے کہ بنو عباس نے چونکہ حکومت حاصل کی تھی اہل بیت عترت کے نام پر، اور اس میں سادات کے لوگ بھی کچھ شامل تھے، مل کر بنو امیہ کے خلاف جو تحریک چلائی گئی اس کا نام تھا الرضا آل محمد، یعنی آل محمد علیہ السلام کی حکومت قائم کرنے کے لیے یہ تحریک چلائی گئی ہے۔ بنو امیہ چونکہ فاسق ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، غاصب ہیں، ان کی حکومت کو ختم ہونا چاہیے۔ اس نعرہ کے ساتھ حکومت کو الٹنے کا جو پروگرام چلا، جو تحریک چلی، اور اس میں تمام لوگوں نے ساتھ دیا اس تحریک کا، اور اس کے کئی ایک اسباب تھے۔ جس طرح اب جو ہے اہل بیت کا ساتھ دینے کے لیے اب جو تحریک چلی ہے اس میں تمام لوگوں نے ساتھ کیوں دیا؟ یہ ایک سوال بنتا ہے کہ وہی امت کہ جنہوں نے اہل بیت کو مہجور کر دیا، متروک کر دیا، چھوڑ دیا، کسی نے بغض کے سبب، کسی نے دنیاوی لالچ میں، کسی نے حسد کے سبب، کسی نے کینہ توزی کے سبب، اور کسی نے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا اہل بیت کو۔ اب اہل بیت کے حق میں تحریک کیوں چلی؟ اس لیے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد احساس ہوا، جب ان پہ عمالقہ غالب آئے، ان کی تذلیل ہوئی اور پھر رونے دھونے لگے، اسی طرح جب بنو امیہ کو کھلا میدان ملا، انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو وہ بدر میں نہیں کر سکے، احد میں نہیں کر سکے، خندق میں نہیں کر سکے۔ انہوں نے پھر گن گن کے بدلے لیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثان سے بدلے لیے انہوں نے۔ تو بنو عباس نے اس نعرہ کو کیش کروایا، چونکہ اس تحریک میں ائمہ علیہ السلام ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اس تحریک کا حصہ بننے سے اپنے ماننے والوں کو منع فرمایا۔ لیکن ہوا جو چل پڑی وہ چل پڑی۔ بنو امیہ کے نوازے ہوئے جو کچھ لوگ تھے، ان کے علاوہ جو عوام الناس کے ساتھ ان کا سلوک تھا، غلامانہ سلوک، تذلیل، تحقیر، عدم تکریم، ان اسباب نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ وہ بنو امیہ کے خلاف قیام کریں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بنو امیہ کے حکمران کہ جن کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا، ان میں ایک ایسا حکمران بھی گزرا ہے کہ جسے بیان الامراء، جس کا ترجمہ تاریخ الخلفاء میں ہے، مروان الحمار، گدھا، یعنی اسے پبلک گدھا کہتی تھی، سب لوگ اسے گدھا کہتے تھے، حتیٰ ان کے حاشیہ نشین بھی مروان الحمار۔ لیکن ظلم کیا ہے کہ اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا عیدین میں اور جمعہ میں، یہاں تک بات پہنچ گئی تھی۔ اور ولید فاسق کے بارے میں کہ اس نے شعر پڑھتے ہوئے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا، وہ تاریخ الخلفاء میں موجود ہے، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو ان کے کارنامے تھے۔ تو بنو امیہ کے خلاف جو نفرت تھی عوام کی، اس کو بنو عباس نے کیش کروایا، ابو العباس الصفا۔ اس نے آل محمد علیہ السلام کا نام لے کر تحریک چلائی، جیسے اب بھی، جیسے بعض لوگ توحید کے نام پہ شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں اور توحید کے ساتھ ان کا تعلق بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے عشق رسول کا لبادہ اڑا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ رسالت نے جن چیزوں کی تکذیب کی ہے اس کی وہ تصدیق کرتے ہیں، جن کی تصدیق کی ہے وہ تکذیب کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ طبقہ موجود ہے سامنے کہ جو امامت کے نام پر امامت کی مخالفت کرتا ہے، امامت کے نام پہ توحید کی مخالفت کرتا ہے، امامت کے نام پہ گاڑیاں بنائی ہیں، امامت کے نام پہ بنگلے بنائے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے توحید کے نام پہ محل بنائے ہیں، سمندر کے اندر، سمندر سے باہر۔ لہذا اس وقت جو حالات تھے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو چالاک لوگ تھے، انہوں نے الرضا آل محمد کے نام پہ
صلی اللہ علیہ وسلم تحریک چلائی، اور جب وہ تحریک کامیاب ہو گئی اور ابو العباس الصفا نے جو پہلا خطبہ دیا وہ تاریخ ابن کثیر میں، البدایہ والنہایہ میں اور دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ اس نے آیت تلاوت کی، اپنے جو ابتدائی خطبہ آیت تلاوت کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور کہا کہ ہم چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار ہیں اس لیے ہم حق حکومت رکھتے ہیں، اور جن لوگوں نے کوششیں کی تھی حکومت کے لیے وہ لوگ منہ دیکھتے رہ گئے۔ اور ابو مسلم خراسانی جو اس تحریک کے بہت پرزور حامی اور قائدین میں شمار ہوتا تھا، اس نے اور اس کے حاشیہ نشینوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو خط بھیجا کہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے، آپ آ کے حکومت سنبھالیں۔ تو امام نے وہ خط لیا اور اس کو نظر آتش کر دیا بغیر پڑھے، اور فرمایا کہ جاؤ، جس بات کی تم مجھے دعوت دینے کے لیے وہ ہو چکا ہے۔ اور جن سادات کو ساتھ ملا کر ابو عباس الصفا نے حکومت بنائی تھی وہ انہی کے ہاتھوں وہ قتل ہو گئے۔ تو بنو عباس نے جو حکومت حاصل کی چونکہ آل محمد علیہ السلام کے نام پہ حاصل کی، تو یہ بھی دشمنی میں بنو امیہ کی مانند ہی تھے۔